نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 12 سال ہے. چاچا جی حضرت ابو طالب یہ سامان تجارت کے لیے ملک شام کی طرف چلنے لگے. سامان تیار ہے، لوگ ساتھ جانے والے تیار ہیں. جب قافلہ چلنے لگا ادھر رسول اللہ علیہ السلام 12 سال کی عمر ہے، دل میں خواہش ہوئی کہ میں بھی ساتھ جاؤں. آگے بڑھے. چچا جی میرے بھتیجے، چچا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی تجارت کے لیے جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم تجارت کے لیے ملک شام کی طرف چل پڑے. اب قافلہ چل رہا ہے، ابھی وہاں اپنے ٹارگٹ پر نہیں پہنچے، رستے میں ہے. ایک مقام آیا، مقام بصرہ. یہ قافلہ ابھی مقام بصرہ میں داخل ہوا تو ایک بہت بڑا راہب تھا وہاں، جس کا نام تھا بحیرہ، راہب بحیرہ. وہ آگے بڑھا، بھاگا، قافلے والوں کی طرف آیا. قافلے والوں کی طرف دیکھ کے ایک ایک بندے کو غور سے دیکھنے لگا، اور جب اس کی نظر رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی تو وہ آپ کے ہاتھوں کو دیکھے، چہرے کو دیکھے. آپ کو غور سے دیکھنے کے بعد قافلے والوں کو کہنے لگا کہ مہربانی کرو، اگر آپ میری دعوت قبول کریں تو میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس راہب کی محبت کو دیکھ کے اور اس کے اخلاق اور پیار اور اکرام کو دیکھ کے اس کی دعوت قبول کر لی. اب وہ اپنے گھر گیا، اپنے گھر جا کے بڑی وی آئی پی قسم کی دعوت کا اہتمام کیا، لنگر پکایا، کھانا پکایا، اور جتنے اس قافلے میں شامل تھے سب کو بٹھا کے کھانا کھلانا چاہا. اب جب کھانا پیش کیا گیا تو اس نے غور سے دیکھا کہ جس ہستی کے لیے، جس پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم اور تقریب کے لیے میں نے کھانا پکایا، وہ تو ان میں بیٹھے ہی نہیں ہے. اب وہ سب کو دیکھ کے کہنے لگا یار ایک بندہ تمہارا کم ہے. جی کون کم ہے؟ کہہ رہا ایک بچہ تھا تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا وہ تو ہمارے وہ اونٹوں کے پاس ہے، وہ بھی آ جائے گا ابھی. وہ کہہ رہا نہیں خبردار، کوئی بندہ وہ کھانا شروع نہیں کرے گا، پہلے اس بچے کو بلا کے لے کے آؤ. اب کچھ گئے، رسول اللہ علیہ السلام کو بلا کے لائے، سرکار علیہ السلام تشریف لائے. سب نے بڑا وی آئی پی کھانا جو اس راہب نے ان کے اکرام میں کھانے کا اہتمام کیا، کھانا کھا لیا. اب کھانا کھانے کے بعد جب لوگ سیر ہو گئے تو حضرت ابو طالب سے وہ راہب کہنے لگا جی اس کے والی یا نگران آپ ہیں؟ فرمایا بالکل میں ہوں. کہنے لگا میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. اب وہ آپ کو الگ لے گیا ابو طالب پاک کو اور کہنے لگا ابو طالب ایک بات سن. فرمایا کیا بات ہے؟ کہہ رہا ہے یہ جو میں نے دعوت کی ہے پتہ کیوں کی ہے؟ کہہ رہا ہے جی میں تو بس آپ کی محبت کو ہم نے جانچا. فرمایا نہیں، سن لو، میں نے توریت، زبور، انجیل، آسمانی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے. جس وقت آپ اپنے قافلے کے ساتھ آ رہے تھے تو یہ گھاٹیوں میں سے جب آپ گزرے تو میں نے دیکھا کہ کئی پہاڑ اور درخت وہ ایسے جھک رہے ہیں اور ان کا جیسے سجدہ ریزی والی کیفیت ہے وہ میں نے درختوں اور پتھروں میں دیکھی. اور یہ کیفیت صرف نبی کے لیے ہوتی ہے، غیر نبی کے لیے نہیں ہوتی. تو میرے دل میں یقین آ گیا کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کو اللہ نبوت کا تاج عطا کرے گا. اور اب جو نبی آئے گا وہ آخری نبی ہے. جو نبی آئے گا وہ اللہ پاک کی کائنات کا اولو العزم سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے. تو میں نے جب سب کو دیکھا تو میری نظر اس 12 سال کے جوان بچے پر پڑی. تو میں نے اس کے چہرے کی رونق کو دیکھ کر، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کے میرا یقین مضبوط ہو گیا کہ یہی وہ شہزادہ ہے، یہی وہ ہستی ہے جس کو اللہ پاک رحمت للعالمین کا تاج عطا کرے گا. اور اسی کے اکرام میں نے یہ دعوت کی. اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کرو اس کو لے کر آگے شام کی طرف نہ جاؤ، وہاں یہودی ہے، وہ اگر اس کو دیکھ کے پہچان گئے تو وہ اس کو نقصان پہنچائے گے، نعوذ باللہ کہیں شہید نہ کر دے. تیری مہربانی اپنے اس بھتیجے کو لے کے یہیں سے واپس چلا جا. اور جب اس راہب نے یہ بات کہی تو حضرت ابو طالب نے پہلے بھی کئی ایسی باتیں دیکھی سنی تھی، ان کے ذہن میں یہ بات مضبوط ہو گئی. اسی وقت اپنا مال تجارت کا وہی بیچ دیا، وہیں سے واپس چلنے لگے. جب واپس چلنے لگے تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس راہب نے جب دیکھا نا کہ اب ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کے واپس چلنے لگے ہیں تو وہ پھر بھاگا بھاگا آیا.
آ کے سلام عرض کرنے، سلام عرض کر کے کہنے لگا کہ میں کچھ ساتھ آپ کو سفر کے لیے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے خشک روٹی اور زیتون ساتھ بڑی محبت اور عقیدوں سے باندھ کر حضرت ابو طالب کو پیش کیا، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں پیش کیا کہ یہ آپ کے سفر کے ساتھ یہ میری نیاز بندی بھی ساتھ جائے گی۔ اور پھر اس راہب نے جب حضور علیہ السلام وہاں سے واپس جا رہے تھے، نم آنکھوں کے ساتھ آپ کی واپسی کا نظارہ کرتا رہا۔ میرے نبی کی عظمت کی باتیں تو پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے لکھی۔